یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ پوچھئے ان سے حال اس بستی کا جو دریا کے کنارے پر تھی، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے دن کے حکم میں، کہ جب آنے لگیں ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا انہیں سخت عذاب دے؟ وہ بولے، حجت پوری کرنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ بھول گئے اسے جو ان کو سمجھایا گیا تھا، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑ لیا گناہگاروں کو برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے۔ پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ ذلیل اور رسوا بندر۔ آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے پچھلی آیت میں جن انعامات کا ذکر تھا، پھر ان انعامات کے ساتھ انہوں نے حکم عدولی اور نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، اور ایک صورت عذاب کی اور آزمائش کی اللہ رب العزت نے جو ان پر کی تھی، وہ ان آیات کے اندر بتائی گئی، اور جب اس کے اندر وہ پورے نہ اترے تو پھر ایک اور عذاب ان پر نازل کیا گیا۔ اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان یہودیوں سے آپ پوچھئے اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے پر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بطور امتحان کے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی پابندی لگا دی، اور منع فرما دیا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ ہفتے کے دن وہ شکار اور مچھلیاں کنارے پر قریب ہوا کرتی تھیں، جنہیں بآسانی پکڑا جا سکتا تھا، اور اس قوم کا جو یہاں رہائش پذیر تھی
ان کا گزر اوقات بھی انہی مچھلیوں پر تھا، اور ہفتے کے دن کے علاوہ اور دنوں میں وہ مچھلیاں دور چلی جایا کرتی تھیں اور جنہیں شکار کرنا پکڑنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو ہفتے کے دن مچھلیوں کا قریب آ جانا اور زیادہ ہو جانا ایک امتحان اور آزمائش تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے اس آزمائش اور امتحان میں پورے یہ لوگ نہ اتر سکے، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا۔ فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے، مراد یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو صحیح طور پر بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے پر مطلع ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ جب ان یہودیوں سے آپ اس واقعے کے بارے میں پوچھیں گے جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر اور ان کے اپنی قوم کے اوپر گزر چکا ہے، تو یقیناً آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل سامنے آ جانے پر وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو مچھلیاں جب ان کے قریب آ جاتی تھیں، وہ ہفتے کا دن ہوا کرتا تھا، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں دور چلی جایا کرتی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز سے انہیں آزمائش میں ڈالا، اور جب یہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے تو اللہ نے پھر عذاب نازل کیا۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انہیں اس چیز کے اوپر تنبیہ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار کیا جائے، اس سے منع فرما دیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو نافرمان تھے، گناہ گار تھے، وہ اس سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ اس فرقے کو لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کیوں ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آنا طے ہو چکا، یعنی جب یہ نافرمانی کر رہے ہیں تو بہرحال اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، جیسے کہ پچھلے زمانے میں ان کے اوپر ہوتا رہا ہے۔ تو وہ جو انہیں برائی سے روکا کرتے تھے وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم انہیں برائی سے روکیں گے اس لیے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور ہمارا برائی سے روکنا شاید ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہو جائیں، ہم اس لیے انہیں برابر منع کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ انہیں منع کرنا برابر ہے، منع کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا اس چیز کو انہوں نے بھلا دیا، اس آزمائش اور امتحان میں پورے نہیں اترے، تو ان میں وہ لوگ کہ جو انہیں برائی سے منع کیا کرتے تھے انہیں تو ہم نے نجات دے دی، اور جو لوگ اس برائی کے اندر مبتلا تھے انہیں ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور فرمایا جب یہ حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ذلیل اور رسوا بندر بن جائیں۔ یہ شکل کی تبدیلی، شکل کا مسخ ہو جانا بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ رہی یہ بات کہ بندروں کی موجودہ نسل کیا اسی میں سے ہے، فرمایا گیا کہ یہ بات بالکل درست نہیں، اس لیے کہ اس قوم پر یہ جو عذاب آیا تھا بطور عذاب کے تھا اور بطور مخلوق کے وہ بندر نہیں تھے، اس لیے بندر پہلے سے بھی موجود تھے اور اس کے بعد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کی جو شکل ہوتی ہے پھر وہ اس کی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی نسل جو ہے وہ آگے چلے، اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بندر 3 دن تک بندروں کی شکل میں رہے، اس کے بعد ان پر موت طاری ہو گئی تھی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جب کوئی نصیحت قبول نہ کرے تو کیا اسے مزید نصیحت کرنی چاہیے؟ جیسے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہفتے کے دن کے حوالے سے ان پر آزمائش اور امتحان ڈالا تھا، اور انہی میں سے کچھ لوگ تھے جو انہیں اس سے منع کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کا کام اللہ کے حکم عدولی کا نہ کریں، تو نصیحت کر رہے تھے لیکن وہ نصیحت قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو جب ایک فرقے نے ان سے یہ کہا کہ انہیں نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، جب کہ یہ نصیحت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نصیحت کی جائے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت کرنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ نصیحت کو جاری رکھا جائے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت بھی ان کے دل کے اندر بات آ جائے، یا نصیحت کے انداز کو، ترتیب کو بدل لیا جائے اور کسی اور انداز میں اس کو کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نصیحت کو کرنا چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت کیجیے، وذکر
فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا اہل ایمان کو فائدہ دے گا، چونکہ نصیحت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ خیرخواہی اس کے اندر ہوتی ہے، اور بار بار جو کام کیا جائے وہ نصیحت کہلاتا ہے۔ ایک آدھ بار کر کے چھوڑ دینا وہ نصیحت نہیں ہے، نصیحت کا معنی ہی بار بار کہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔